ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے علماء حق اہل حق کا کہ موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت آیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت جو ہے نا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ بھی متواتر قرات ہے، یہ حالت التخفف پر محمول ہے کہ جب پاؤں پر موزے پہنے ہونا، جورب پہنی ہو، موٹی جورب کے جو پانی جذب نہ کر لے اور کھڑی ہو جائے پاؤں پر، تو اس صورت میں مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ پاؤں کا جو اصل وظیفہ ہے نا وضو کے اندر دھونا ہے کہ پاؤں دھوئیں گے۔ ہاں اگر پاؤں پر موزے پہن لینا تو پھر موزے پر مسح کیا جا سکتے ہیں۔ ہاں موزے کے بغیر پاؤں پر مسح کرنا اہل سنت والجماعت علماء اربعہ جائز نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ موضوع پر مسح کرنا سفر اور حضر دونوں میں جائز سمجھتے ہیں۔ سفر کے اندر ہمارے نزدیک حنفیہ کے نزدیک 3 دن 3 راتیں ہیں، اور حضر میں 5 نماز یعنی 1 رات 1 دن ہے۔ اس طرح سے اور بھی علماء کے مختلف اقوال، لیکن نفس سے جو موضوع پر مسح کرنا ہے نا یہ ثابت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ موضوع پر کیا کرتے تھے، مسح کرتے تھے۔ اس طرح سے امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی موضوع کے مسح کا انکار کر لینا، مجھے خوف ہے اس کے کفر کا کہ کہیں وہ کیا نہ ہو جائے، فاسق ہونے میں تو کوئی شک نہیں، کافر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا موضوع پر مسح کرنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح حتی جاءنی مثل ضوء النہار، کہ میں نے مسح کا قول نہیں کیا یہاں تک کہ مجھے مسح کے متعلق روشن دن کی طرح دلائل میرے پاس جب آ گئے نا، جمع ہو گئے، تب میں نے کہا کہ مسح علی الخفین کیا ہے، جائز ہے۔ تو مسح علی الخفین کیا ہے، یہ ثابت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان، علامت، شعار کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفضل الشیخین، اہل سنت والجماعت کا شعار، علامت ایک یہ ہے کہ ہم شیخین کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں تمام صحابہ پر۔ سب سے پہلا انسان جو نبیوں کے بعد بڑا درجہ رکھتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر ہے۔ کس کے بعد؟ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، اس کا درجہ سب سے بڑا ہوئی، اور خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ اول ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر درجے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہے پیغمبر علیہ السلام کے، اور خلیفہ برحق ہے۔ تو شیخین کو ہم کیا کر دیتے؟ فضیلت دیتے، سب سے افضل سمجھتے، تمام صحابہ سے ان کا درجہ زیادہ ہے۔ وَنُحِبُّ الْخَتَنَيْن، اور دو جو ہے داماد، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس یعنی نکاح میں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھی۔ تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتنین کہا جاتا ہے، 2 داماد 2 سوسر کا جو مسئلہ اس پر کتابی بھی ہے، تو ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اس طرح آل رسول سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کر، لیکن خصوصی طور پر خاتنین نے کہ حضرت علی رضی سے بعض لوگ بغض رکھتے ہیں، اور اس طرح سے بعض لوگ حضرت عثمان علی رضی کو نعوذ باللہ مطعون اور بعض لوگ متہوم متہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ لوگ بالکل پاک ہے اور سب کیا ہے؟ روشن ستارے ہیں۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اس طرح سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم موضوع پر مسح کی کیا ہے قائل ہے، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔